بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں اللہ تعالیٰ کی غفاری اور اللہ تعالیٰ کیسا غفور الرحیم ہے اور کسی کو بھی کیسے بھی کبھی بھی بخش سکتا ہے، اس پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی غفاری اور اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں اور اس کی چرچا کرتے ہیں تو ایک قصہ یہاں بیان کیا جا سکتا ہے، ایک شخص کا جس کا نام تھا کفل۔ یہ کفل شخص بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور بہت ہی عیاش قسم کا آدمی تھا، اور یہ شخص اپنی عادتوں میں ایسا تھا کہ وہ روز رات کو بازار، کیونکہ پہلے بازاروں میں غلام عورتیں بکا کرتی تھیں، تو روز رات کو پتہ نہیں کتنے ہی سوئیوں سونے کے سکے دے کر روز رات کو ایک عورت کو لے کے جایا کرتا تھا اپنے پاس، اور اپنے گھر میں لے کے آتا تھا اور اس سے دل بہلاتا تھا۔ پھر اگلے دن پھر کئی سو سونے کے سکے دے کر پھر ایک نئی عورت کو لے کر کے خرید کر کے لے کے آتا تھا اور اس سے اپنا پوری رات دل بہلاتا تھا۔ تو ایسے ہی وہ شخص اپنی زندگی بسر کیا کرتا تھا، اور وہ اتنا امیر تھا اور اس کو کوئی کہنے سننے والا بھی کوئی اس کو کہہ سن نہیں سکتا تھا۔ بنی اسرائیل میں یہ بات اس کی یہ عیاشیوں کے چرچے عام تھے، اور یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور یہ بھی عام تھا کہ اس کو بہت ہی سخت سزا ملنے والی ہے مرنے کے بعد۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا شاید، اور اللہ کی غفاری یہاں پہ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ شخص ایک بار ایک عورت کو لے کر کے آیا، پتہ نہیں کتنے سونے کے سکے دے کر، جن کی قیمت آج 10 سے 15 لاکھ روپے ہوتی ہے، اتنے کے سونے کے سکے، اتنے دینار دے کر اس کو خرید کر کے لایا۔ دینار سونے کا سکہ ہوا کرتا تھا جو 4.5 گرام کا ایک سونے کا سکہ ہوتا تھا، تو اس کی ویلیو کے جتنے بھی آج 10-15 لاکھ روپے بنتے ہیں، اتنے سونے کے سکے دے کر وہ روز رات کو عورت کو لے کر کے آتا تھا دل بہلانے کے لیے۔ اب وہ اتنے دینار دے کر ایک بار ایک عورت کو لے کر کے آیا اپنے گھر میں دل بہلانے کے لیے۔ جب وہ اس عورت کو کمرے کے اندر لایا تو وہ عورت رونے لگی، اور وہ عورت کہنے لگی روتے ہوئے کہ میں پیشے ور نہیں ہوں، میں اس طریقے سے میں ایسے نہیں ہوں۔ وہ جو ہے مطلب وہ رونے لگی، تو اس کا نام، اس عیاش شخص کا نام جس کا نام تھا کفل، اس نے اس عورت سے کہا میں تو تمہیں قیمت دے کر کے لایا ہوں، میں تو تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی کر کے نہیں لایا ہوں، تو پھر کس بات پہ روتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں پیشے ور نہیں ہوں، میں بڑے اچھے گھرانے سے ہوں، مجھے غریبی نے اس حال تک لا کے پہنچا دیا۔ تو یہ اس کی بات سن کر کفل رونے لگا، اور وہ روتے روتے جب وہ خوب رو لیا تو اس نے اس عورت سے کہا کہ جس پاک دامنی کے ساتھ تم آئی تھیں اس پاک دامنی کے ساتھ چلی جاؤ، اور یہ جو پیسے میں نے تمہیں دیے تھے اور اپنے دل بہلانے کے لیے، یہ بھی میری طرف سے ہدیہ ہیں، یہ بھی لے جاؤ۔ اور وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ ایسی کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو اس فرشتے کو بھیجا اور کفل کی روح نکال لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کفل کو مار دیا، اٹھا لیا۔ اب بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا کہ یہ شخص جس کا نام تھا کفل، جو عیاش تھا، وہ مر گیا، اب آ کے اس کے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہوا۔ وہ اس امید میں اور یہ قیاس لگائے ہوئے آئے اس کے گھر میں کہ اس کا جو ہے شکل بندر اور خنزیر کی طرح شکل اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہوئی، اور اس پر سخت عذاب گزر رہا ہوگا۔ آؤ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوا۔ جب وہ اس کفل اس شخص کے گھر کے دروازے کے پاس پہنچے تو اس پر سونے کے الفاظوں سے لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کو معاف کر دیا۔ فائدہ:
پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو شخص کو معاف کیا کرتا تھا تو اس کے گھر کے دروازوں پر یہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ کی غیبی نظام سے اس معافی لینے والے شخص کو کے دروازے پر یہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو کفل کے دروازے پر جب وہ لوگ آئے بنی اسرائیل کے، تو انہوں نے دیکھا اس دروازے پر سنہرے الفاظوں سے لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کو معاف کر دیا۔ تو میرے عزیزوں، بات صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اپنی پوری زندگی عیاشیوں میں لگائیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں کہ آخر میں ایسے ہی اللہ معاف کر دے گا ہمیں۔ حالانکہ اللہ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں پوری انسانیت کو دکھایا ہے، اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ جو شخص اتنا کرپٹ تھا، اتنا عیاش تھا، اس کو بھی میں کیسے دوست بنا لیتا ہوں اور اس کو کیسے معاف کر دیتا ہوں۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کبھی بھی کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی غفاری اور اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کو، اس کی امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ کبھی بھی کسی کو بھی کیسے بھی معاف کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی کچھ کہنے سننے والا کوئی نہیں، اس کا وزیر کوئی نہیں، اس کا مشیر کوئی نہیں، اس کا مددگار کوئی نہیں، اس کا ساتھی کوئی نہیں۔ وہ سوتا نہیں، وہ اونگتا نہیں، وہ تھکتا نہیں۔ اس کی نہ بیوی ہے، اس کے نہ بچے ہیں، اس کے نہ ماں باپ ہیں۔ اس کو زمانے کی گردشیں ستاتی نہیں، اس کو تھکن پریشان نہیں کرتی، اس کو بھوک نہیں ستاتی۔ اور میں بس پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے نام پہ صرف کریں اور اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں معاف فرمائے اور اس تک ہمیں پہنچنے کا سیدھا سچا راستہ دکھائے، اور ہمیں ایسے باغات میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔